أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم پڑھ رہے تھے تنوین اب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے زبر اور زیر کی مشق میں تنوین پڑھی، آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ نون ساکن کی آواز کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ جہاں پر 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش آئیں گے، وہ اس کے آخری جو لفظ جو دوسرا پیش ہوگا یا دوسرا زبر ہوگا یا دوسرا زیر ہوگا، وہ اس کی تنوین ہوگی۔ اس میں ہم نے نون ساکن کی آواز کرنی ہے۔ اب با پیش بو، با 2 پیش بن، اب اس میں جو نون کی آواز آ رہی ہے وہ تنوین ہے، اس میں ہم دوسرا پیش نون ساکن کو کنسیڈر کریں گے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تنوین۔ با پیش بو، با 2 پیش بن، اب اس میں نون ساکن تنوین ہے۔ اب زبر زیر، جہاں پہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش آ گئے، وہ تنوین کہلائے گی۔ اس میں ہم نے نون ساکن کی آواز کو لے کر آنا ہے اور وہ نون ساکن کی آواز تنوین ہے۔ با 2 پیش بن، تا 2 پیش تن، تا 2 پیش تن، سا 2 پیش سن۔ اب جو سا ہے وہ نرم والا حروف ہے، اس کو ہم نے اوپر اور نیچے کی دونوں دانتوں میں زبان کی نوک کو لانا ہے، تو یہ نرمی سے ادا ہوگا۔ سا 2 پیش سن، 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 بن تن سن، جیم 2 پیش جن، جیم 2 پیش جن، حا 2 پیش حن، حا 2 پیش حن۔ اب حا جو ہے وہ حروف حلقی ہے، اس کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے۔ حا 2 پیش حن، حا 2 پیش حن، خا 2 پیش خن، خا 2 پیش خن۔ اب خا جو ہے موٹا حروف ہے، 2 پیش تنوین، خا 2 پیش خن، حا 2 پیش حن، خا 2 پیش خن، حا 2 پیش حن۔ اس کو حلق سے نکالنا ہے اور اس کو موٹا کرنا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حا ہے، کوئی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو حلق سے نکال لیتے ہیں حا میں، اور جب اس کا 2 پیش کے ساتھ اس کو ہن لے کے آنا تو اس کو سمپل پڑھ لیتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی نہیں کرنا۔ دوسری مرتبہ جب ہم حا 2 پیش ہن کریں گے، اس کو بھی ہم نے حلق سے ہی نکالنا ہے۔ حا 2 پیش ہن، خا 2 پیش خن، دال 2 پیش دن، دال 2 پیش دن، زال 2 پیش دن۔ اب زال جو ہے وہ بھی نرم حروف ہے سا کی طرح، اس کو بھی ہم اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں میں زبان کی نوک کو لے کے آئیں گے، نرمی سے ادا کریں گے۔ دال 2 پیش دن، زال 2 پیش دن، را 2 پیش رن۔ اب را جو ہے وہ موٹا حرف ہے، را 2 پیش رن، را 2 پیش رن، را 2 پیش رن، زا 2 پیش زن۔ اب جو زا ہے وہ سیٹی والا حروف ہے، زا 2 پیش زن، سین 2 پیش سن۔ اب سین بھی سیٹی والا حروف ہے، سین 2 پیش سن، سین 2 پیش سن، شین 2 پیش شن، شین 2 پیش شن، سن شن، صاد 2 پیش سن۔ اب صاد جو ہے وہ سیٹی والا بھی ہے اور موٹا حروف بھی ہے، اس میں بھی ہم نے اس کو تھوڑا موٹا رکھنا ہے اور تھوڑا سا اس کی سٹارٹ میں سیٹی ہوگی۔ صاد 2 پیش سن، سین کی طرح لمبی سیٹی نہیں ہوگی لیکن تھوڑی ہوگی۔ صاد 2 پیش سن، ضاد 2 پیش دن، طا 2 پیش طن۔ اب طا جو ہے موٹا حروف ہے، تا اور طا میں ڈفرینس رکھنا ہے۔ طا 2 پیش طن، ضا 2 پیش ظن۔ اب ضا جو بھی ہے موٹا حروف ہے، ضا 2 پیش ظن، 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 ضا 2 پیش ظن۔ اور جس کا جو اس میں اب یہ نرم حروف ہیں، زال، ضا اور ثا، یہ نرم حروف ہیں، اس کو ہم نے ایک ہی پیٹرن سے تھوڑا موٹا اور اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، اس کو ضا کو، اور ان دونوں کو موٹا نہیں کرنا، ان کو نرمی سے ادا کرنا ہے زبان کی نوک کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ عین 2 پیش عن، عین جو ہے حروف حلقی ہے، غین موٹا حروف ہے، غین 2 پیش غن، غین 2 پیش غن، عین 2 پیش عن، غین 2 پیش غن، عین 2 پیش عن، غین 2 پیش غن، فا 2 پیش فن،
قاف دو پیش قن. اب جو قاف ہے وہ موٹا حروف ہے. قاف دو پیش قن، قاف دو پیش قن. کاف دو پیش کن. اب جو پتلے والا کاف ہے، کاف دو پیش کن، کاف دو پیش کن. لام دو پیش نن، لام دو پیش نن. میم دو پیش من، میم دو پیش من. نون دو پیش نن. اب اس کو ناک سے نہیں پڑھنا. واو دو پیش ون، واو دو پیش ون. ہا دو پیش ہن. اب یہ سمپل والا ہے. ہا دو پیش ہن، ہا دو پیش ہن. حمزہ دو پیش ان، حمزہ دو پیش ان. الف کے اوپر کچھ بھی آئے گا تو وہ حمزہ ہوگا. یا دو پیش یون، یا دو پیش یون. اب جو موٹے حروف ہیں، جو پتلے حروف ہیں، ان میں اس کے دو پیش کے ساتھ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. لفظ کو ہم نے جس طریقے سے موٹا پتلا کرنا ہے ویسے ہی کریں گے، جس کو ہم نے نرم کرنا ہے ویسے ہی کریں گے، جس کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے اس کو ویسے ہی نکالیں گے. صرف تنوین کا مطلب ہے ہم نے نون ساکن کی آواز کو لے کر آنا ہے. نون ساکن کی آواز میں دوسرے پیش میں نون ساکن کی آواز آئے گی. جو ہم نے حلق سے نکالنا ہے، عین ہو گیا، ہا ہو گیا، ان کو ہم ویسے حلق سے نکالیں گے. اب جس کو موٹا کرنا ہے اس کو ویسا ہی کرنا ہے. اس میں پیش کے ساتھ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس چیز کا آپ خیال رکھتے ہوئے اس کی بار بار مشق کریں. اب جو طاز وا ہے، اب اس کو بھی ہم نے موٹا رکھنا ہے، اور لام ہے اس کو پتلا رکھنا ہے. ویسے ہی اس کی مشق کریں جیسے مطلب کرنی. تا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن. دال دو پیش دن، دال دو پیش دن. ذال دو پیش ذن. را دو پیش رن، را دو پیش رن. را جو ہے موٹا ہے. زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، شین دو پیش شن. صاد دو پیش صن، ضاد دو پیش دن، طا دو پیش طن، ظا دو پیش ظن. عین دو پیش عن، عین دو پیش عن. غین دو پیش غن، غین دو پیش غن. فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن. لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن. واو دو پیش ون. اب اس کا جو دوسرا پیش ہے وہ نون ساکن. واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، حمزہ دو پیش ان. الف کے اوپر کچھ بھی زیر زبر پیش، الٹا پیش، ڈبل پیش کچھ بھی آ جائے وہ حمزہ کہلائے گا. یا دو پیش یون، یا دو پیش یون. بس اس چیز کا خیال رکھیں، اگر الف اکیلا ہوگا تو ساتھ والے دوسرے لفظ کے ساتھ مل جائے گا، وہ دوسرا لفظ لمبا ہو جائے گا. اگر اس کے اوپر کچھ بھی ہوا تو وہ حمزہ کہلائے گا. اگر اس پہ جزم ہوئی تو وہاں پہ ہم جھٹکا دیں گے. یہ جیسے جیسے رول آتے جائیں گے یہ ہمارے پکے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. تو آج کا ہمارا یہیں تک تھا. اس چیز کی پریکٹس کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں.